بارش زور و شور سے پرانی کالی وولوو کی ونڈشیلڈ پر برس رہی تھی، واپرز مشکل سے سامنے کی مڑتی ہوئی سڑک کو صاف کر پا رہے تھے۔ ایرن ویل نے اسٹیئرنگ ویل کو اور مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اس کی انگلیوں کی پوریں سفید پڑ چکی تھیں، اور اوپر آسمان پر گرجتا ہوا بادل اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ محسوس ہو رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر، کپڑوں اور دھات کے ایک سخت خول میں لپٹی ہوئی، ایک عجیب سی ڈیوائس رکھی تھی، ایک تجرباتی ڈیٹیکٹر، جو ابھی دنیا کے سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ کوئی عام دھات، گیس یا ریڈی ایشن کا پتہ لگانے والا آلہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ کسی اور چیز کو محسوس کرتا تھا، کچھ ایسا جو ماپا نہیں جا سکتا۔ ایرن خود بھی اسے مکمل طور پر نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن ایک بات وہ یقین سے جانتا تھا، یہ کام کرتا تھا۔ اور یہی بات اسے ڈراتی تھی۔ 2 ہفتے پہلے تک، ایرن صرف ایک عام ڈیٹا اینالسٹ تھا جو سرکاری کنٹریکٹس اور لیب رپورٹس میں گم رہتا تھا۔ اس کا دن فوجی ٹیکنالوجی کے خاکے دیکھتے، پرانے پیٹنٹس کی جانچ کرتے، اور سینسر الگورتھمز کی تصدیق کرتے گزرتا تھا۔ پھر ایک دن، ایک فلیش ڈرائیو اس کی میز پر آ گئی، نہ کوئی نوٹ، نہ کوئی مارکنگ، نہ ہی کوئی پتہ۔ صرف ایک فولڈر تھا، پروجیکٹ ایکوز۔ اس فولڈر میں ایک ایسی ڈیوائس کی خاکے تھے جو باقیات ارادہ، یعنی ایکوز آف انٹینٹ کا سراغ لگا سکتی تھی۔ اس تھیوری کے مطابق، ہر عمل، ہر فیصلہ خلا اور وقت میں ایک نشان چھوڑتا ہے، جیسے کوئی زخم جو فضا میں جھلک رہا ہو۔ یہ خیالات پڑھنے کا آلہ نہیں تھا، نہ ہی ماضی دیکھنے کا، بلکہ یہ ان فیصلوں کا وزن محسوس کرتا تھا جو کسی جگہ پر لیے گئے تھے۔ ایرن نے تجسس میں آ کر ایک پروٹوٹائپ تیار کر لیا۔ شروع میں تو وہ بیکار لگا، بس جھپکتے ہوئے لائٹس اور کچھ سٹیٹک آوازیں۔ لیکن پھر وہ رات آئی جب وہ اسے نیو ایناک کے کنارے پر واقع ایک پرانے، بند ہو چکے ریلوے اسٹیشن لے گیا۔ اس رات سب کچھ بدل گیا۔ جیسے ہی وہ پلیٹ فارم پر قدم رکھتا، ڈیوائس نے ایک مدھم سی گونج پیدا کی۔ جب وہ زنگ آلود ریل کی پٹری کے قریب پہنچا، ڈیٹیکٹر کی سوئیاں بے ترتیب انداز میں حرکت کرنے لگیں۔ پھر سرگوشیوں کی مانند کچھ محسوس ہونے لگا۔ وہ آوازیں نہیں تھیں، بلکہ احساسات تھے۔ پچھتاوا، خوف، مایوسی، اور کچھ اور، غصہ۔ یہ احساسات اتنے شدید ہو گئے کہ ایرن نے ڈیوائس زمین پر گرا دی اور دوڑ لگا دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور کانوں میں سٹیٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ اگلے دن وہ دوبارہ گیا، دن کی روشنی میں، حفاظتی دستانے اور ریڈی ایشن سوٹ پہن کر۔ وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی خفیہ سپیکر، نہ کوئی برقی مقناطیسی مداخلت، صرف زنگ آلود لوہا، ٹوٹا ہوا کنکریٹ، اور فضا میں ایک عجیب بوجھل پن، جیسے تاریخ وہاں ٹھہری ہوئی ہو۔ اب، 2 ہفتے بعد، ایرن کو تعاقب کا سامنا تھا۔ پیغامات شروع میں معمولی تھے، ایک گمنام میل جس میں خبردار کیا گیا کہ وہ رک جائے۔ پھر اس کا اپارٹمنٹ تہس نہس کر دیا گیا، ہارڈ ڈرائیوز صاف کر دی گئیں۔ 3 دن تک ایک سیاہ ایس یو وی اس کے پیچھے پیچھے رہی۔ تب وہ فرار ہوا، صرف ڈیوائس، چند نوٹس، اور ایک ریوالور لے کر جس کا استعمال وہ شاید ہی جانتا تھا۔ سڑک ایک گہرے جنگل میں جا کر مڑ گئی، اور آسمان میں بجلی چمکنے لگی۔ ایرن نے پیچھے مڑ کر آئینے میں دیکھا، لیکن وہاں صرف اندھیرا تھا، اور اپنے ہی خوفزدہ چہرے کی دھندلی جھلک۔ اسے معلوم نہیں تھا وہ کہاں جا رہا ہے، بس شہر سے دور، ان سوٹ والوں سے دور، اور اس چیز سے دور جو اس نے جاگائی تھی۔ بالآخر وہ درختوں کے بیچ ایک سنسان موٹل پر رکا۔ پارکنگ لاٹ میں صرف ایک زنگ آلود پک اپ ٹرک اور ایک ترپال میں چھپی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ ویکینسی کا نیون سائن چمک رہا تھا۔ اس نے گاڑی پارک کی، پچھلی سیٹ سے ڈیوائس اٹھائی اور بارش میں بھیگتا ہوا لابی کی طرف چل پڑا۔ اندر، استقبالیہ پر بیٹھی ایک تھکی ہوئی عورت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک رات، شاید 2، ایرن نے کھردری آواز میں کہا۔ صرف نقدی، اس نے ایسے کہا جیسے وہ ایرن جیسے لوگوں کو پہچانتی ہو۔
ایرن نے کچھ نوٹ تھمائے اور چابی لے لی۔ کمرہ نمبر 6۔ کمرے میں ایک بسانت سی مہک تھی، روشنی صرف ایک جھپکتی ہوئی لیمپ سے آ رہی تھی۔ ایرن نے ڈیوائس کو میز پر رکھا، احتیاط سے اسے کھولا، اور ان ڈالز، انٹیناز، اور سینسرز کے الجھے ہوئے جال کو گھورنے لگا۔ یہ کسی فرانکنسٹائن کی مشین جیسی لگتی تھی، فوجی ٹیکنالوجی اور مابعدالہ طبیعت کے کسی نامعلوم امتزاج کی اولاد۔ لیکن یہ حقیقی تھی، اور یہ طاقتور ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ڈیوائس کو آن کیا۔ ایک گہری گونج فوراً سنائی دی، پہلے سے کہیں زیادہ گہری۔ ڈالز آہستہ آہستہ ہلنے لگے، پھر بے ترتیب انداز میں جھٹکے دینے لگے۔ ایرن نے نوٹ بک اٹھائی اور ریڈنگز لکھنے لگا۔ اس نے وائڈ رینج موڈ کا سوئچ آن کیا اور انتظار کرنے لگا۔ سوئی اچھلی۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر بارش رک چکی تھی۔ جنگل ساکت کھڑا تھا، سائے میں لپٹا ہوا، خاموش۔ ڈیٹیکٹر سے ہلکی سی سیٹی سنائی دی، پھر ایک پنگا، پھر دوسرا۔ کوئی چیز قریب تھی۔ ایرن نے اپنی جیکٹ اور ریوالور اٹھایا۔ وہ باہر نکلا اور ڈیوائس کے سگنلز کی سمت میں چل پڑا۔ ہر پنگا ایک سمت کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جیسے کوئی نغمہ، جو اسے موٹل کے پہلو سے ہوتا ہوا درختوں کی سرحد تک لے جا رہا ہو۔ جنگل غیر فطری حد تک خاموش تھا۔ نہ پرندوں کی آواز، نہ پتے ہلنے کی سرسراہٹ، صرف اس کی سانسوں کی آواز اور ڈیٹیکٹر کی نرم سی گونج۔ جب وہ ایک مردہ درخت کے پاس پہنچا، تو سوئی پوری شدت سے اچھلی۔ اس نے رک کر ڈیوائس درخت کے تنے کے ساتھ رگڑی۔ ڈیوائس زور سے کانپنے لگی۔ ایرن گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ہاتھ تنے پر رکھا، اور پھر وہ ہوا جیسے کسی نے ذہن پر بجلی گرا دی ہو۔ ایک یاد جو اس کی اپنی نہ تھی۔ ایک آدمی اس درخت کے نیچے کھڑا، ہاتھوں پر خون، زمین میں کچھ دفن کرتا ہوا۔ جرم کا احساس، سرد غصہ، اور ایک نام، سارا۔ ایرن ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا، ہانپتا ہوا۔ ڈیوائس کی روشنی ایک لمحے کے لیے مدھم ہوئی، پھر مستحکم ہو گئی۔ اس نے نیچے دیکھا، زمین کا ایک حصہ کچھ مختلف لگا۔ وہ کھودنے لگا۔ 4 انچ نیچے، اس کی انگلیوں نے دھات کو چھوا۔ ایک پرانا لاک باکس تھا، زنگ آلود، بند۔ اس نے ایک پتھر سے اسے کھولا، اندر ایک پستول، کچھ پولرائڈ تصویریں، اور ایک طے کیا ہوا کاغذ تھا۔ تصاویر میں ایک عورت تھی، 30 کے قریب عمر، سیاہ بال، مسکراتی ہوئی۔ ایک تصویر میں وہ اسی مردہ درخت کے پاس کھڑی تھی۔ دوسری میں وہ ایک صوفے پر لیٹی تھی، آنکھیں بند، گال پر نیل۔ نوٹ پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو، تو سمجھ لو میں ہمت نہیں کر پایا۔ لیکن مجھے پتا ہے وہ آئیں گے۔ چاندی کی انگوٹھی والا مرد، اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے جیسے سچ ہو۔ ایرن کی سانس تھم گئی۔ اس کے پیچھے کوئی شاخ ٹوٹی۔ اس نے پلٹ کر ریوالور تان لیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا، ہر سمت سے گہرا ہوتا ہوا۔ ڈیٹیکٹر اب زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے خبردار کر رہا ہو۔ اس نے لاک باکس اٹھایا اور موٹل کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ صبح ہوئی تو آسمان صاف تھا، مگر ایرن جانتا تھا کہ وہ یہاں نہیں رک سکتا۔ اس نے ڈیوائس، باکس اور نوٹس سمیٹے، اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی، موٹل کے دفتر کا دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ استقبالیہ والی عورت باہر نکلی اور سگریٹ سلگائی۔ تم نے دیکھا ہے نا؟ اس نے کہا۔ ایرن جھجکا۔ کیا؟ وہ چیز درخت کے پاس، تم پہلے نہیں ہو جانتے ہو۔ ایرن نے کھڑکی نیچے کی۔ کون تھا وہ؟ اس کے پیچھے جنگل کی سمت دیکھنے لگی۔ ایک بندہ آیا تھا پچھلے سال، سائنسدان، کہتا تھا وہ ایک ایسی چیز بنا رہا ہے جو وقت کو ریکارڈ پر خراش کی طرح پڑھ سکتی ہے۔ کہتا تھا یہ جنگل 92 سے چیخ رہا ہے۔ ایرن کی آواز کھو گئی۔ 92 میں کیا ہوا تھا؟ وہ عورت نے سگریٹ کا کش لگا کر دھواں آسمان کی طرف اڑایا۔
ایک لڑکی غائب ہوئی تھی، سارا ڈی لینی۔ اس کے بوائے فرینڈ نے کہا وہ خود چلی گئی۔ پولیس نے یقین نہیں کیا، لاش کبھی نہیں ملی۔ ایرن کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے باکس کھولا اور اسے تصویریں دکھائیں۔ عورت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ وہی ہے، وہ سرگوشی میں بولی۔ یہی سارا ہے۔ ایرن سورج غروب ہونے تک گاڑی چلاتا رہا، مغرب کی سمت۔ ڈیٹیکٹر کی دھڑکن تھمتی نہیں تھی۔ وہ کسی منزل کے بغیر جا رہا تھا، صرف اپنی جبلت اور مشین کی بے چین گونج کے سہارے۔ سورج درختوں کے پیچھے ڈوبنے لگا، سڑک پر لمبے سائے بچھا رہا تھا۔ روٹ 17 پر ایک پرانا سا بورڈ دکھائی دیا، جس پر آئیوی کی بیلوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ڈینور ہالو، 12 میل۔ یہ نام جیسے اس کی یادداشت کے کنارے پر خراش ڈال گیا۔ شاید اس نے پہلے پڑھا تھا، یا شاید وہ فائلز میں تھا جو فلیش ڈرائیو کے ساتھ آئی تھیں۔ رات گہری ہوئی تو ڈیٹیکٹر کی رفتار بدلنے لگی۔ اس کی مسلسل دھڑکن کبھی تیز ہوتی، پھر سست ہو جاتی جیسے تھک گئی ہو۔ ایرن ایک پرانے گیس اسٹیشن پر رکا، جو ہالو سے پہلے کا آخری سٹاپ تھا۔ اوور ہیڈ لائٹس جھپک رہی تھیں اور ایک ہی پمپ تھا، جو ایرن سے بھی پرانا لگتا تھا۔ دکان کے اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، موٹے شیشوں والی اینک پہنے۔ ایرن نے کافی اور ایک چکن سینڈوچ لیا، جو چکنی کاغذ میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ بوڑھا بولا، تم یہاں کے نہیں لگتے۔ ایرن رک گیا۔ بس گزر رہا ہوں۔ بوڑھے نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تمہارے بیگ میں جو چیز ہے، وہ آواز کر رہی ہے۔ ایرن نے فوراً اپنے بیگ کو ڈھانپ لیا۔ یہ بس ایک اسکینر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بوڑھا کھڑا ہوا، اس کی کمر ایسے چرچراہٹ سے سیدھی ہوئی جیسے لکڑی ٹوٹتی ہے۔ میں نے اس قسم کی گونج پہلے بھی سنی ہے۔ ایک بار، بہت سال پہلے، جب وہ آئے تھے۔ ایرن کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ بوڑھے نے کھڑکی کی طرف دیکھا، جیسے درختوں میں کچھ تلاش کر رہا ہو۔ ڈینور ہالو پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے یہاں کان کنی ہوتی تھی۔ اب تو بس بھوت ہیں اور کہانیاں۔ لیکن ایک کہانی کبھی نہیں بدلی۔ وہ جگہ یاد رکھتی ہے۔ ایرن نے اور کچھ نہیں پوچھا۔ وہ سیدھا گاڑی میں بیٹھا اور چل دیا۔ ڈینور ہالو کی سڑک درختوں کے درمیان ایک سرنگ کی طرح ہو گئی۔ ہوا بوجھل تھی، جیسے برسوں سے رکی ہوئی ہو۔ راستے کے کنارے پرانے گھر تھے، بوسیدہ، کچھ بیٹھے ہوئے، کچھ بیلوں میں چھپے ہوئے۔ پھر آیا شہر، اگر اسے شہر کہا جا سکتا تھا۔ ایک مین سٹریٹ، بند دکانیں، ایک پرانا چرچ جس کی گھنٹی والی مینار گر چکی تھی، اور ایک پٹرول پمپ جو کب کا جل چکا تھا۔ ایرن نے ٹاؤن اسکوائر کے قریب گاڑی روکی، ایک ٹوٹا پھوٹا فوارہ جس میں بارش کا گندا پانی بھرا تھا، اور کوئلہ کان کنوں کے ٹوٹے مجسمے۔ ڈیٹیکٹر نے پھر دھڑکن دی۔ اس نے اسے بیگ سے نکالا، دیکھا کہ سوئی شدت سے مغرب کی سمت جھک رہی ہے۔ وہ پیدل چل پڑا، کچی سڑک سے ہوتا ہوا، زنگ آلود جھولوں کے پاس سے گزرتا، ایک پرانے صنعتی کمپلیکس کے کھنڈرات تک پہنچا۔ باہر ایک پرانا بورڈ جھول رہا تھا، جس پر کبھی لکھا تھا کیورن ٹیک، ڈینور ڈویژن، مگر زیادہ تر حروف گر چکے تھے۔ ایرن ٹوٹی ہوئی گیٹ کے نیچے سے اندر داخل ہوا۔ اندر کی ہوا نم اور زنگ آلود تھی۔ ڈیٹیکٹر اب چیخنے لگا، ایک گہری مشینی چیخ۔ وہ گزر گیا پرانے لاکر رومز سے، ٹوٹے ہوئے آفسز سے، اور آخر میں پہنچا ایک دروازے کے سامنے، جو ویلڈ کیا گیا تھا، اس کے کنارے جلے ہوئے تھے۔ ڈیٹیکٹر کی روشنیاں سرخ ہو گئیں۔ اس نے ہاتھ دروازے پر رکھا۔ اندر سے حرارت کی لہر اٹھی۔ یادیں دماغ پر حملہ آور ہو گئیں، اس بار زیادہ واضح، زیادہ شدید۔ ایک عورت، کرسی سے بندھی، مشینوں کے درمیان، اس کے سر میں تار گھسے ہوئے، چل رہی تھی۔ شیشے کے پیچھے سائنسدان، نوٹس لے رہے تھے۔ ایک نام گونجا، سارا۔ ایرن پیچھے ہٹ گیا، سانس رکنے کو آئی۔ یہ وہ جگہ تھی، یہیں لایا گیا تھا اسے۔
یہ ایکو کوئی قدرتی مظہر نہیں تھا، یہ تو کسی خوفناک تجربے کا باقی ماندہ اثر تھا۔ پھر قدموں کی آہٹ، ایرن نے گھوم کر ریوالور تان لیا۔ سائے میں ایک آدمی کھڑا تھا، لمبا، بارش کوٹ پہنے ہوئے، حالانکہ موسم خشک تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ تمہیں رک جانا چاہیے تھا، مسٹر ویل، اس نے کہا، آواز دھیمی اور مطمئن۔ ایرن کا ہاتھ کانپنے لگا۔ تم کون ہو؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ قریب آیا۔ تم نے مشین بنائی، فائلز پڑھیں۔ تم جانتے ہو، جو لوگ زیادہ کھودتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایرن پیچھے ہٹا۔ سارا ڈی لینی، تم نے اسے مارا؟ نہیں، اس نے کہا، ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ اس نے رضامندی دی تھی۔ شروعات میں، تمہارے پاس جو مشین ہے، وہی اس کی باقیات ہے، اس لیے تم خطرناک ہو۔ ڈیٹیکٹر کی روشنیاں بھڑک اٹھیں۔ میں یہ تمہیں نہیں دوں گا، ایرن نے کہا۔ مجھے مشین نہیں چاہیے، اس نے جواب دیا۔ مجھے تم چاہیے۔ تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور اب ایکو تمہارے اندر ہے۔ اس سے پہلے کہ ایرن کچھ سمجھ پاتا، وہ آدمی جھپٹا۔ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہوئی، چاقو اور بندوق کی لڑائی، خون، پسینے اور خوف کی جنگ۔ ایرن نے ایک فائر کیا، آدمی کراہا، چاقو گرا، پیچھے لڑکھڑا۔ اس کا کوٹ خون سے بھر گیا، مگر وہ مسکرایا۔ اب دیر ہو چکی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے۔ وہ ہمیشہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایرن بھاگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گاڑی میں پہنچا، انجن سٹارٹ کیا، اور ڈینور ہالو کو پیچھے چھوڑتا ہوا روانہ ہو گیا۔ پاسنجر سیٹ پر ڈیٹیکٹر چیخ رہا تھا، اور ایرن جان گیا، یہ صرف ایکو کو ڈھونڈ نہیں رہا تھا، اب یہ پیدا کر رہا تھا۔ اس نے گھنٹوں گاڑی چلائی، خوف کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ آخرکار، تھکن غالب آ گئی۔ ایک سڑک کنارے موٹل پر رکا، بیگ سمیت بستر پر گر گیا۔ سوٹ کیس میں رکھا ڈیٹیکٹر دھیمی دھیمی دھن میں گنگنا رہا تھا، جیسے کوئی خوابوں میں سرسراتا راز۔ اس رات اس نے سارا کو خواب میں دیکھا۔ وہ جنگل میں کھڑی تھی، راکھ سے داغدار سفید لباس پہنے۔ اس کی آنکھیں کھوکھلی تھیں۔ وہ کچھ بولی نہیں، مگر ایرن سمجھ گیا، یہ مشین ماضی کو تلاش کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ یہ ایک بیکن تھی، اور اب یہ آن ہو چکی تھی۔ دن ایک دوسرے میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ ایرون مسلسل گاڑی چلا رہا تھا، ان نقشوں کی راہوں پر جن کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ ڈیٹیکٹر کی دھڑکنوں کے پیچھے ایسے چلتا جیسے وقت کے صحراؤں میں کسی کھوئے ہوئے راز کی تلاش میں ہو۔ ہر قصبہ، ہر گاؤں جس سے وہ گزرا، اپنی ایک بھٹکی ہوئی کہانی لے کر آیا۔ قتل جو کبھی حل نہ ہوئے، لوگ جو بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئے۔ اور ہر جگہ، ڈیٹیکٹر اور زور سے چیخنے لگا۔ کچھ اس کا پیچھا کر رہا تھا، صرف چاندی کی انگوٹھیوں والے مرد یا خفیہ ایجنسیاں نہیں، کچھ اور، کچھ بہت پرانا، ایچوز۔ وہ صرف ماضی کے نشانات نہیں تھے، جیسے کیچڑ میں قدموں کے نشان۔ وہ بڑھ رہے تھے، جی رہے تھے، بدل رہے تھے۔ ایرون نے مشین کو بند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ خود بخود دوبارہ آن ہو گئی۔ اس نے اسے جنگل میں دفن کر دیا، لیکن وہ مشین خوابوں میں پکارنے لگی۔ اس نے اسے لوئس ویل کے ایک اسکریپ یارڈ میں ہتھوڑے سے توڑنے کی کوشش کی۔ اگلی صبح، وہ مشین دوبارہ مکمل حالت میں، اس کے موٹل کے بستر کے پائنٹی پر بیٹھی ہوئی ملی، نرمی سے گنگناتی ہوئی، جیسے کوئی گانا جو دانت پیس کر گایا جا رہا ہو۔ اور اب، وہ نیو یارک کی ایک ویران ایئر فیلڈ کے کنارے کھڑا تھا۔ 3 بے خواب راتوں اور درجنوں میل کے سنسان راستوں کے بعد، ڈیٹیکٹر اسے یہاں تک لے آیا تھا۔ دھن ٹوٹے ہوئے رن وے پر سمندر کی لہروں کی طرح بہہ رہی تھی۔ کہیں نیچے، کنکریٹ اور اسٹیل کے اندر، ایک پرانی فوجی تنصیب سو رہی تھی، کسی کے آنے کی منتظر۔ ایرون کو اب خفیہ مقامات میں داخل ہونا آ گیا تھا۔ وہ اس پر فخر نہیں کرتا تھا،
لیکن جب تمہارے پاس ایک ایسی مشین ہو جو حقیقت میں جلنے والے ذہنی داغوں کو پڑھ سکتی ہو، تو قانون جیسے اصول بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس نے سروس ایلیویٹر کو جھاڑیوں میں چھپا ہوا پایا۔ کی پیڈ اب بھی چمک رہا تھا۔ اس نے کار بیٹری کو مین پینل سے جوڑا، اور نظام فعال ہو گیا۔ ایلیویٹر کی چیختی ہوئی آواز کئی منٹ تک گونجتی رہی۔ زیر زمین تنصیب کسی نہ کسی طرح اب بھی زندہ تھی۔ ایمرجنسی لائٹس دیواروں پر مدھم سی روشنی پھینک رہی تھیں۔ دروازے اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے، کچھ جھولتے ہوئے۔ ہر چیز سے اوزون اور باسی ہوا کی بو آ رہی تھی۔ ایرون آہستہ آہستہ چل رہا تھا، ڈیٹیکٹر کو بازوؤں میں سختی سے تھامے۔ وہ ہر 3 سیکنڈ کے بعد ایک دھڑکن چھوڑ رہا تھا۔ وہ لمبے کوریڈورز سے گزرا، جن کے اطراف دفاتر تھے، اکثر تباہ حال یا لوٹے گئے۔ پھر ایک لیب، پھر ایک اور آخر کار ایک آبزرویشن روم۔ ایک دیوار مکمل طور پر شیشے کی بنی ہوئی تھی، جو ایک وسیع گول چیمبر کو دکھا رہی تھی۔ اس چیمبر میں تاروں، پورٹس، سرجیکل ٹیبلز، اور ایک بہت بڑی مشین کا مجموعہ تھا جو ایک سیٹلائٹ ڈش کی مانند تھی، مگر وہ ڈش کسی آسمان کی طرف نہیں، بلکہ اندر کی جانب، ایک دھات کی کرسی کی طرف نشانہ لیے ہوئے تھی جو فرش سے جمی ہوئی تھی۔ ایرون کنٹرول کنسول کی طرف بڑھا۔ انٹرفیس پرانا تھا، ڈیجیٹل سے پہلے کا دور، بٹن، لیورز، نوبز جو دبانے پر کلک کرتے تھے۔ دیوار پر صرف ایک تحریر اب بھی واضح تھی: ایکو ریسیپٹر ارے، فیز آئی وی۔ ڈیٹیکٹر اس کے ہاتھ میں تھر تھرانے لگا۔ ایرون نے دوبارہ شیشے کی طرف دیکھا۔ چیمبر کے بیچ میں جو کرسی خالی تھی، اب خالی نہیں تھی۔ ایک عورت وہاں بیٹھی تھی، ساکت۔ نہیں، عورت نہیں، ایک عکس، ایک یاد جو جسم اختیار کر گئی ہو۔ اس کے خد واؤ خال دھندلے تھے، کنارے دھوئیں کی مانند لرز رہے تھے۔ مگر چہرہ اصلی تھا۔ وہی چہرہ جو پولورائڈ تصویروں میں تھا۔ سارا ڈیلینی۔ ایرون کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ آہستہ سے اپنا سر موڑی، اور شیشے کے پار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے ہونٹ ہلے، مگر آواز نہ آئی۔ ڈیٹیکٹر اس کے ہاتھوں میں چیخ اٹھا۔ وہ گھبرا کر اسے گرا بیٹھا۔ مشین خود بخود فعال ہو گئی۔ ایک دم، چیمبر سفید روشنی کی تیز چمک سے بھر گیا۔ کرسی کے اوپر نصب ڈش گھومی اور سارا کے عکس پر مرکوز ہو گئی۔ پروجیکٹر، اگر وہ واقعی پروجیکٹر تھا، شدید جھٹکوں کے ساتھ ٹمٹمانے لگا، پھر اچانک مستحکم ہو گیا۔ اور وہ بولی، ایرون ویل، اس کی آواز انٹرکام سے ٹوٹتی پھوٹتی سنائی دی، تم اسے یہاں لائے ہو۔ ایرون پیچھے ہٹا۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ کیونکہ میں تمہیں یاد رکھتی ہوں۔ مستقبل سے۔ یہ ممکن نہیں، اب ممکن ہے۔ وہ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں ہلکی روشنی چمک رہی تھی۔ ڈیٹیکٹر ایک دروازہ ہے، سینسر نہیں۔ تم نے ایچوز نہیں ڈھونڈے، ایرون۔ تم نے انہیں پیدا کیا۔ ہر جگہ جہاں تم گئے، ہر بھوت جسے تم نے محسوس کیا، تم نے ہی وہ نشان چھوڑے۔ تمہاری موجودگی نے ان زخموں کو دوبارہ لکھا۔ ایرون کی حالت غیر ہو گئی۔ تم ہو کیا؟ میں اس تجربے کا نتیجہ ہوں۔ کیورن ٹیک، حکومت، اور وہ دوسرے۔ انہوں نے مجھے وقت کے پار بھیجا، یادداشت کی لچک کو آزمانے کے لیے۔ لیکن کچھ اور آ گیا۔ اس نے ایچو کو آلودہ کر دیا۔ اور اب وہ آزاد ہے۔ ایرون نے زمین سے ڈیٹیکٹر اٹھایا۔ تو پھر مجھے بتاؤ، میں اسے کیسے روکوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اسے روک نہیں سکتے، مگر قید کر سکتے ہو۔ کیسے؟ وہ آگے بڑھی، اس نے اپنا ہاتھ شیشے پر رکھا۔ شیشہ اس کے لمس سے دھندلا گیا۔ تمہیں پہلے زخم پر جانا ہوگا۔ ابتدا پر، جہاں پہلا ایچو بنایا گیا تھا۔ میرے وجود سے بھی پہلے۔ تمہارے سفر سے بھی پہلے۔ ایرون کے دماغ میں جھماکے ہونے لگے۔ مجھے نہیں معلوم وہ جگہ کہاں ہے۔ جانتے ہو، اس نے آہستہ سے کہا، جب سے تم نے مشین آن کی ہے،
تم اسی جگہ کو خواب میں دیکھ رہے ہو۔ تصویریں اس کے ذہن میں تیزی سے ابھریں، ایک فارم ہاؤس، ایک طوفان، سرخ جیکٹ پہنے ایک بچہ مٹی کھودتا ہوا، آسمانی بجلی، آدھی دفن شدہ، بھولی بسری ڈیٹیکٹر، اور ایک آواز، جیسے دنیا نے سانس اندر کھینچا ہو اور کبھی باہر نہ نکالا ہو۔ میں جانتا ہوں وہ جگہ، اس نے سرگوشی کی، آئیڈاہو میں ہے۔ بچپن میں والدین کے ساتھ گیا تھا، اب وہ آئیڈاہو میں نہیں، سارا نے کہا۔ اب وہ ایکو فیلڈ میں ہے، فالڈ کا حصہ، وہیں پہلا شگاف پڑا تھا، اور اگر میں وہاں جاؤں تو تم دائرہ مکمل کر سکو گے، دروازہ بند کر سکو گے۔ اس کا عکس مدھم ہونے لگا، جھلملاتا ہوا۔ رکو، تمہارا کیا بنے گا؟ ایرون نے پوچھا۔ میرا کبھی وجود نہیں تھا، اس نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مگر تم نے مجھے واپس لایا، بس اتنی دیر کے لیے کہ مجھے یاد آ جائے کہ اصلی ہونا کیسا لگتا ہے۔ پھر وہ غائب ہو گئی۔ چیمبر تاریکی میں ڈوب گیا۔ ڈیٹیکٹر خاموش ہو گیا۔ ہفتوں بعد، پہلی بار، مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایرون بہت دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ پھر وہ روانہ ہو گیا۔ 4 دن بعد، وہ کھیت کے کنارے پہنچا۔ کوئی نشانی نہیں تھی، کوئی بورڈ نہیں، صرف پہاڑیوں اور گیہوں کے کھیتوں کا ایک بے کنار سلسلہ، نیلے بھورے آسمان تلے۔ ڈیٹیکٹر اس کے ہاتھوں میں ٹھنڈا تھا۔ یہاں کی ہوا پتلی محسوس ہو رہی تھی، جیسے پوری دنیا کسی تناؤ میں ہو۔ وہ کھیت کے کنارے جا کر رکا۔ آسمان نے جھلملانا شروع کر دیا۔ گیہوں کی بالیاں پیچھے کی طرف جھک گئیں، اور دنیا کھلنے لگی۔ کھیت اندر کی طرف لپٹنے لگا، روشنی اور حرکت کے ایک بھنور میں بدل گیا۔ اس نے خود کو وہاں ٹکڑوں میں دیکھا، اپنی ہی بگڑی ہوئی، بکھری ہوئی شکلوں میں، جو ایک جیسے لمحات کی بازگشت میں بار بار دوڑ رہی تھیں۔ ڈیٹیکٹر نے 1-2 بار دھڑکا، پھر مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ ایرون اس بھنور میں داخل ہو گیا۔ فوراً، سب کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ دوبارہ جنگل میں تھا، وہی سوکھا درخت، پھر موٹل، پھر ڈینور ہالو، پھر لیب، پھر اپنے ہی سامنے، جب اس نے پہلی بار ڈیٹیکٹر اٹھایا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، وقت سے ٹکر ہوا، اور مشین پھٹ گئی۔ روشنی نے سب کچھ نگل لیا۔ جب ایرون نے آنکھیں کھولیں، وہ ایک بینچ پر لیٹا تھا، کسی انجان شہر میں۔ ہوا گرم تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے۔ ڈیٹیکٹر غائب تھا، زخم بھی غائب تھا، اسے کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے بوجھ اتر گیا ہو، جیسے وہ مکمل ہو چکا ہو۔ وہ گھنٹوں اس شہر میں گھومتا رہا، کسی مانوس چیز کی تلاش میں۔ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک اجنبی تھا، ایک ایسی دنیا میں جسے شاید اس نے بچایا تھا۔ لیکن اس رات، جب وہ ایک خاموش ڈانر میں بیٹھا کافی ہلا رہا تھا، بارش باہر برسنے لگی، تب اس نے اسے دیکھا۔ کاؤنٹر پر بیٹھا ایک آدمی، چاندی کی انگوٹھی پہنے ہوئے، اور اسی لمحے، ڈیٹیکٹر نے پھر ایک بار دھڑکا۔ اس کے سینے کے اندر